الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث عبادہ الذي رواه الامام البخاری ومسلم رحمهم اللہ فی صحیحیہما وفیہ وأن عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ والجنة حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنة علی ما کان من العمل۔ عبادہ بن صامت کی حدیث میں، جس کی تخریج امام بخاری مسلم اور دوسرے ائمہ حدیث نے کی ہے، اور عقیدے کے امہات المسائل پر یہ حدیث مشتمل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اسلام نے جو نظریہ پیش کیا ہے، جو افراط اور تفرید کے درمیان کا عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندہ ہے۔ اس لفظ کے ذریعے عیسائیوں کے غلو آمیز عقیدے اور نظریے پر رد ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نہ تین کے تیسرے ہیں، اور نہ ہی نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور نہ ہی نعوذ باللہ وہ معبود ہیں، وہ عبد ہیں۔ اس کا اعتراف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کیا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ ابن اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا پارٹنر نہیں ہوں، تین کا تیسرا نہیں ہوں میں۔ رب العالمین نے سورہ نساء میں فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون۔ حضرت عیسیٰ کو بالکل ہی اس بات کا انکار نہیں ہوا کہ وہ اللہ کے بندے، اللہ کا بندہ ہونے سے ان کو بالکل انکار نہیں، اور نہ ہی مقرب فرشتے، ان کو بھی کوئی انکار نہیں، بلکہ جو اللہ کی بندگی سے انکار کرے گا، اللہ کا بندہ ہونے سے انکار کرے گا، سر اٹھائے گا کہ نہیں میں بھی معبود ہوں، تو اللہ رب العالمین اس کا بہت برا حشر کرے گا، سب کو اللہ کی طرف پلٹنا۔ تو نہ فرشتوں کو عبادت سے انکار ہے اللہ کی، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی عبادت سے انکار ہے۔ لہذا جو لوگ حضرت عیسیٰ کی ذات میں غلو کرتے ہیں، ان کا عقیدہ کفریہ ہے، وہ کافر۔ اور اسی طریقہ سے جو لوگ مریم بتول کو نعوذ باللہ زانیہ کہتے ہیں، اور ان کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا کہتے ہیں، یہ بھی بڑے ظالم ہیں، اللہ کی ان پر لعنت ہو۔ وہ رسول ہیں، برگزیدہ رسول ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے وقت کی انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اور جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تھی، اور ان کا کلمہ پڑھے بغیر ان کی نجات نہیں تھی، وہ برگزیدہ رسول ہے۔ رسول اس لیے آتا ہے کہ اللہ کی اجازت سے اس کی اطاعت و پیروی کی جائے، یہ اونچا مقام ہے ان کا۔ تب عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے، کیسے پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے دنیا گمراہی کی شکار ہوئی، اللہ کا بیٹا تک گردانا، ابھر کر کے آگے بڑھے تو اللہ کہہ دیا۔ یہ گمراہی کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا۔ وہ بڑی سے بڑی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے کن ہو جا، کن مانے ہو جا، اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا جب وہ کہتا ہے ہو جا، ہو جاتا۔ اللہ فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا اور اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور اس میں روح پھونکی جو حضرت آدم کے لیے بنائی تھی، اور وہ بے جان مورت جس میں اللہ رب العالمین نے روح پھونکی، حضرت آدم کی روح پھونکی جو اللہ نے پیدا کی تھی۔ حضرت آدم زندہ ہو گئے بغیر ماں باپ کے، اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ جو اللہ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں نہ باپ ہے نہ ماں۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں ماں ہے، باپ نہیں، مدر سائڈ موجود ہے، فادر سائڈ نہیں۔ تو زیادہ تعجب خیز معاملہ تو حضرت آدم کی پیدائش کا ہے، لیکن عجیب دنیا والوں کا حال ہے، کوئی بھی آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتا، کوئی بھی ان کو معبود نہیں گردانتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو متعلق یہ غلط نظریہ کہاں سے آ گیا؟ اگر اس لیے وہ معبود ہیں، اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں کہ بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا ہے، تو حضرت آدم کی پیدائش میں تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ تو حقیقت یہ کہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا اللہ نے کیسے کیا؟ تو فرمایا حدیث کے اندر، حدیث عبادہ کے اندر، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مریم، حضرت عیسیٰ اللہ رب العالمین کے کلمے سے وجود میں آئے۔ کلمہ اللہ کا تھا کن، یہ کلمہ یہ
ورڈ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کلمہ متکلم کی صفت ہوتی ہے. ہم بول رہے ہیں، یہ بولنا ہماری صفت ہے. یہ بولنا بغیر ہمارے نہیں پایا جا سکتا. یہ ایک مانوی چیز ہے جس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین کسی چیز کو اپنی طرف منسوب کرے اور وہ چیز خارج میں اس کا کوئی وجود نہ ہو تو وہ اللہ کی صفت ہوتی ہے. جیسے کلام اللہ، قرآن کو کہا گیا کلام اللہ، اللہ کا کلام. تو کلام بغیر متکلم کے، بغیر بولنے والے کے نہیں پائی جا سکتی. تو کلام اللہ کی صفت ہوگی. لیکن کہا جبریل کو کہا روح اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا عبداللہ، اللہ کا بندہ. کعبہ کو کہا جاتا ہے بیت اللہ. حضرت صالح علیہ السلام کے نبوت کے معجزے کے طور پر نکالی گئی اونٹنی کو کہا گیا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. تو ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کا اپنا وجود ہے. تو ایسی چیزوں کو اگر اللہ رب العالمین اپنی طرف کہتا ہے، جیسے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، عبداللہ، اللہ کا بندہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو یہ اس لیے اضافت ہوتی ہے کہ تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے. تو گویا مخلوق کی اضافت اور نسبت اللہ کی طرف ہو رہی، مخلوق کی اضافت ہو رہی. اور اللہ رب العالمین ایسی ہی مخلوق کی اضافت اپنی طرف کرتا ہے جس کی اہمیت ہوتی ہے، جس کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے. کعبہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا دنیا میں پہلا گھر. جبریل فرشتوں میں سب سے برگزیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں میں سب سے برگزیدہ. تو اس طریقے سے ناقۃ اللہ، تمام اونٹنیاں اللہ ہی نے پیدا کی، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی خاص وجہ سے پیدا کی گئی، بہت بڑا معجزہ بن کے آئی. تو اس کی اہمیت کے پیش نظر اضافت کیا گیا. تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اس لیے کلمۃ اللہ کہا گیا، اللہ کا کلمہ. لیکن وہ اللہ کا کلمہ نہیں ہے، کیونکہ کلمہ تو اللہ کی صفت ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. تو اللہ کا کلمہ نہیں بلکہ اللہ کے کلمہ سے وجود میں آئے ہوئے. اللہ نے کہا کن، عیسیٰ ہو جا، وہ ہو گئے. تو اللہ کا کن کہنا یہ اللہ کا کلمہ ہوا. اس کے نتیجے میں جو چیز ہو گیا وہ مخلوق ہے، اور کن اللہ کا کلام ہے، یہ غیر مخلوق ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہے. القاہا الی مریم وروح منہ، اس کلمے کے ذریعے حضرت جبریل کو بھیجا. اور اللہ رب العالمین کی روحوں میں سے، اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ روحوں میں سے، من ہو یعنی من تکوین ہی، جس روح کو یا جن روحوں کو اللہ نے پیدا کیا روز اصل پہ، اور ان سے بلوایا، زبان دی، کہا بولو میں تمہارا رب نہیں ہوں، الستو بربکم قالوا بلا. ساری روحوں نے کہا کہ ہاں. دنیا میں آ کے ادھر گمراہ ہوئے. تو انہی روحوں میں جو روز ازل میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے والی روحیں تھیں، ان روحوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی روح موجود تھی. حضرت جبریل کو وہ روح دی گئی اور کہا لے جائیے اس کو مریم کے بدن پر پھونک دیجیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے ہو جائے گی. حضرت جبریل روح لے کر آئے اور انہوں نے مریم کے گریبان پر پھونک مارا، اور وہ روح حضرت مریم کے جسم میں حلول کر گئی، اور ایسے ہی فرٹیلائزیشن ہو گیا. اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ جسم کا اور روح کا سانچہ میں ڈھل کر کے باہر آ جاؤ. چنانچہ وقت مقررہ پر وہ اللہ کی اذن سے باہر آ گئے. تو اللہ نے ان کو کلمہ کن سے پیدا کیا، اور اللہ کی پیدا کردہ روحوں میں سے، جس طریقے سے جو ہمارے اندر روح ہے، آپ کے اندر روح ہے، کسی بھی جاندار کے اندر روح ہے، وہ سب روح اللہ نے پیدا کی ہے. یہ سارے سورس جو ہے وہ اللہ نے پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے. تو اسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو اللہ نے جبریل امین کو دیا، کہا جا کے اس کو پھونک مارو. اللہ کے حکم سے جب اللہ کہے گا کن ہو جا، حضرت عیسیٰ وجود میں آ جائیں گے، اور وہ بغیر باپ کے یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنے کلمہ کن سے ان کو پیدا کیا. اور ان کے اندر جو روح تھی وہ اللہ کی پیدا کردہ روحوں میں سے تھی، جیسا کہ اور آدمیوں کے اندر روح ہے. لیکن چونکہ وہ پاکیزہ روح ہے، برگزیدہ روح ہے، اس لیے اس روح کی نسبت بھی اللہ نے اپنی طرف کی، کیونکہ برگزیدہ روح ہے. ہمارے اندر بھی اللہ ہی کی روح ہے، لیکن ہم کو روح منو نہیں کہا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسپیشلی کہا گیا روح منو، کیونکہ ان کی پیدائش عام طریقے سے ہٹ کے اللہ نے کی ہے، اس لیے اس اہمیت کے پیش نظر. لیکن وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی پیدا کردہ روحوں میں سے ایک روح ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نظریہ اور عقیدہ ہے، جو بالکل صاف ستھرا عقیدہ ہے. اور یہی حضرت جعفر طیار نے جو نجاشی کے سامنے، اسما کے سامنے رحمۃ اللہ علیہ، تابعی ہیں، صحابی کو تو دیکھا ہے، نبی صاحب کو نہیں دیکھا، جب انہوں نے تقریر کی حبشہ میں جا کر کے، جب مکہ والے گئے اور کہا یہ سب ہمارے بھگوڑے غلام بھاگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے تقریر کی نہیں بادشاہ ہم ایسے نہیں تھے، ہم ضلالت میں تھے، گمراہی میں تھے، ہمارے درمیان ایک نبی آیا، ہم نے اس کا کلمہ پڑھا. کہا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمہارا کیا نظریہ ہے؟ اور جب سورہ مریم کی آیات انہوں نے تلاوت کی، ماشاءاللہ اس نے کہا کہ بالکل یہی افراط اور تفریط سے پاک نظریہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے. چنانچہ وہ مسلمان ہوا اور اپنا اسلام چھپائے رہا. اور جب اس کی موت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے خبر دی، اور آپ نے ان کا جنازہ غائبانہ مدینہ کے اندر ادا فرمایا. اسمر
وہ تابعی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مقام بلند فرمائے۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کو جائے امن ملی۔ دارالاسلام تو نہیں تھا، دارالکفر سے بھاگے تھے دارالامن کی طرف، حبشہ تو دارالاسلام نہیں تھا۔ پھر الحمدللہ جب مدینہ آئے وہ دارالاسلام بنا، تو پھر حبشہ والے بھی ادھر حبشہ سے مائیگریٹ ہو کر ادھر آ گئے مدینہ، اور اس طریقے سے جو لوگ مکہ تھے وہ بھی پہنچے۔ تو اس طریقے سے جو افراط اور تفریط کا نظریہ اور عقیدہ، افراط اور تفریط سے پاک عقیدہ اور نظریہ جو حضرت جعفر نے اصحمہ نجاشی بادشاہ کے سامنے، ملک حبشہ کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا، تو وہ مسلمان ہو گیا الحمدللہ رب۔ تو یہ عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا ہے اسی حدیث عبادہ کے اندر آخری ٹکڑا ہے، والجنت حق والنار حق، اور اس بات کی بھی گواہی دو کہ جنت حق ہے اور جہنم حق ہے۔ یعنی جنت اور جہنم کو اللہ تعالیٰ پیدا کر چکا۔ معراج کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کی سیر کی، اور جنت کی نعمتوں کا بھی آپ نے ذکر فرمایا اور جہنم کی ہولناکیوں کا بھی ذکر فرمایا، اور وہاں کس کس طرح کے لوگ کن کن عذابوں سے گزر رہے تھے آپ نے ان کی بھی تفصیلات بیان فرمائی ہے۔ تو جنت اور جہنم آلریڈی پیدا کر دی جا چکی ہیں، نہ ایسا جیسا کہ گمراہ فرقوں کا نظریہ ہے کہ قیامت کے دن جنت اور جہنم کو سامنے لائے گا۔ آیتوں کو آپ دیکھیے، ملاحظہ کیجیے، آیتوں کے اندر بیان آیا ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور جنت ٹھکانہ ہے ایمان والوں کا، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اپنے اپنے وقت کے رسولوں پر ایمان لانے والے۔ اور اب تو تمام انبیاء اور رسولوں کی رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے، اب تو نجات صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ماننے پر ہے۔ تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ماننے والے لوگ ہیں ان کے لیے جنت ثابت ہے، حق ہے۔ انشاءاللہ ایک مختصر وقفے کے بعد پھر آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ عزیزان بزرگان کا وقفے کے بعد خیر مقدم ہے۔ ہم حدیث عبادہ کے آخری طواف میں، آخری چکر میں ہیں، آخری دور میں ہیں۔ حدیث عبادہ کے اندر جو اہم عقائد بیان کیے گئے ہیں اس کا آخری فقرہ، آخری ٹکڑا، آخری حصہ یہ ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیں کہ جنت اور جہنم حق ہے۔ اللہ رب العالمین دونوں کو پیدا کر کے فارغ ہو چکا ہے۔ جنت سنوار دی گئی ہے، جہنم اپنی ہولناکی کی انتہا کو پہنچا دی گئی ہے، اور جنت ایمان والوں کا ٹھکانہ ہے اور جہنم کافروں کا اور گنہگاروں کا ٹھکانہ۔ جنت بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے اور جہنم بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ جنت کی نعمتیں لازوال ہے، جہنم کا عذاب بھی کافروں کے لیے لازوال ہے، ابد الآباد کے لیے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے۔ ایک آیت سورہ حدید بھی آیت نمبر 21 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ سبقت کرو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ اور چوڑائی جب آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے تو لمبائی جنت کی کتنی ہوگی؟ عام طریقے سے اشیاء کی چوڑائی کم ہوتی ہے لمبائی کے مقابلے، تو اس کی وسعت کا اور اس کی لمبائی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہ جنت اللہ رب العالمین کی جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے، وہ عدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جنت الحمدللہ اعدت تیار کی گئی ہے، اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے تیار کی گئی، متقیوں کا ٹھکانہ ہے۔ اور جہنم کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ کافروں کا ٹھکانہ بنا دی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ انسان اور وہ پتھر جن کی لوگ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے ہیں جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ بہرحال فرمایا گیا اعدت للکافرین، وہ کافروں کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جنت اور جہنم ہمیشہ باقی رہے گی۔ البتہ اس میں وہ طبقہ، جہنم کا وہ طبقہ جس میں گنہگار مومنین جائیں گے۔ اہل علم کا صحیح نظریہ یہ ہے کہ جہنم کا وہ طبقہ جس میں گنہگار مومن جائیں گے، عقیدہ ان کا ٹھیک ہے، کافر وہ کہ نہیں مرے الحمدللہ، گنہگار ہے، اللہ نے ان کو جہنم میں داخل کیا گناہوں کی سزا کے نتیجے میں۔ جب وہ جہنمی نکل جائیں گے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اور اپنی توحید کی بدولت جنت میں جائیں گے اللہ کے فضل سے، تو وہ طبقہ جہنمیوں سے خالی ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر۔ لیکن جس طبقے میں مشرکین رہیں گے تو ان کے لیے دائمی جہنم ہے، خالدین فیہا ابدا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی نہیں نکلیں گے۔ جب آپ نے ان تمام عقائد کو سمجھ لیا، پھر سے ہم اعادہ کرتے ہیں، جس نے علم، صدق اور سچائی اور یقین کی بنیاد پر گواہی دی کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول،
افراط اور تفریط سے پاک عقیدہ رکھا، اس کو غلام سمجھا، معبود نہیں، رسول سمجھا، عام ملا مولوی کی طرح نہیں کہ چاہے تو ان کی بات لے چاہے تو ان کی بات چھوڑ دے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو متعلق کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہے، وہ نعوذ باللہ ابن اللہ، اللہ ثالث و ثلاثہ نہیں ہے، اور نہ ایسا جیسا کہ یہود ملعون کہتے ہیں کہ وہ ولد الزنا تھے، نعوذ باللہ، وہ اللہ کے برگزیدہ رسول ہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھا نظریہ اور عقیدہ یہ کہ جنت اور جہنم حق ہے اور وہ پیدا کر دی جا چکی ہے، اور جنت نیکوکاروں کا ٹھکانہ ہے اور جہنم کافروں اور بدکاروں کا ٹھکانہ ہے۔ جب اتنی باتوں کی آپ علم اور یقین کی بنیاد پر گواہی دیں گے تو جواب شرط ہے، من شاہدہ، جس نے گواہی دی اس کو کیا ثواب ملے گا؟ یہ فضیلت دیکھیے، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا چاہے اس کا عمل جیسا بھی ہو۔ عقیدے کے ساتھ جیسا عمل ہوگا، عمل کے حساب سے اللہ رب العالمین درجات جنت میں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس حدیث عبادہ کو صحیح طریقے سے سمجھنے، برتنے اور عملی زندگی میں اس کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث ہماری ختم ہوئی۔ اس باب کے اندر دوسری حدیث کی شرح لینے سے پہلے آپ کے سامنے کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ کا استقبال ہے۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان شرک کرتا ہے، شرک اکبر، بڑا شرک کرتا ہے، اور پھر کچھ دنوں بعد اسے اس کے غلطی کا احساس ہوتا ہے، اور پھر کچھ دن بعد اس کو اپنے پچھتاوا ہوتا ہے، جی، اور وہ توبہ کرتا ہے، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے یا پھر جو شرک کیا اس نے صرف وہی معاف کیا جائے گا؟ اچھا سوال ہے۔ شرک کرتا تھا اور شرک سے اس نے اب سچی توبہ کر لی، سچی توبہ ہونی چاہیے کہ اب وہ توحید کو سمجھ رہا ہے اور موحدانہ زندگی بسر کر رہا ہے، تو الحمدللہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اور رب العالمین نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے وہ بندو جس نے اپنے نفس کے اوپر بہت زیادہ ظلم ڈھایا ہے، حد کر دی گناہوں کی، شرک کیا، پاپ کیا، ہر طرح کی برائی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرے گا۔ لیکن تمام گناہوں میں شرک بھی داخل ہے، یہ کب؟ اس کے لیے توبہ مست ہے۔ یہ شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ کرتا ہے بغیر توبہ کیے ہوئے تو اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے، لیکن شرک سے اگر توبہ کیے بغیر مرتا ہے تو دائمی جہنمی ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس نے شرک سے توبہ کر لی ہے تو الحمدللہ توبہ کے بعد کوئی گناہ ہی نہیں رہتا، وہ سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ آپ یہ سمجھو کہ پھر سے اس نے اپنے اسلام کی تجدید کی، کلمہ پڑھا، کلمے کا معنی مطلب سمجھا، اور اب توحید کے تقاضوں کو عملی طور پر پورا کرنے کا اللہ سے عہد اور اقرار کر رہا ہے، تو سمجھو وہ نئے سرے سے آج مسلمان ہوا ہے۔ تو یہ سمجھو کہ مسلمان ہوا ہے، اور اسلام لانے کے بعد قبل از اسلام کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ جیسے معاف کرتا ہے ویسے اس مشرک کو معاف کرے گا جو سچی توبہ کرے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ توبہ کے بعد، سچی توبہ کے بعد اور توحید کے پورے تقاضے کرنے کے بعد سابقہ گناہ جس میں شرک بھی تھا آپ کا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اگر نام میں کوئی شریک ہو، شریک اکبر نہیں، شریک اصغر ہو، چھوٹا شریک، جیسے کہ میرا نام جہانگیر ہے، تو اس نام میں کوئی شریک ہو تو یہ نام چینج کرنا کی ضروری ہے؟ سوال ٹھیک ہے۔ نام میں اگر شرک کی تھوڑی سی بھی بو آ رہی ہو تو نام کو چینج کرنا واجب ہے۔ نام میں اگر شرک کی بو ہو تو اس کو ترک کرنا ضروری ہے، نام بدلنا چاہیے، کیونکہ شرکیہ نام نہیں رکھنا ہے۔ لیکن میرا نام جہانگیر ہے، اس میں تو شریک اکبر نہیں ہے۔ نہیں، شرک اکبر نہیں ہے، نہ شرک اصغر ہے۔ بادشاہ کے معنی میں ہے، عجمی نام ہے، جہانگیر زمانے کو پکڑنے والا، یعنی زمانے کا مالک، مراد ہے بادشاہ، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ نام میں تعلی ہے، بڑاپن ہے، اور وہ معنی ہے جس معنی کہ آپ مستحق نہیں ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ ایسے نام کو بدل دیں۔ آپ نہ بادشاہ ہیں نہ کسی شہر کے مالک ہیں، تو اس طریقے سے معنی جو عجمی ناموں کے اندر ہوتا ہے وہ یقیناً قابل تبدیل ہے، اس کو بدلنا چاہیے۔ اگر میں نام چینج نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے کہ میرا کوئی جہنم میں ڈالے گا؟ اگر نام نہیں چینج کرتے ہیں تو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے، آپ کے والدین نے رکھا ہے، اور آپ کا نام سرکاری دفاتر کے اندر اندراج ہے، ہر طرح کے کاغذات میں وہی نام درج ہے، اگر آپ اس کو چینج کر سکتے ہو ایفیڈیوٹ کے ذریعے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اس نام سے پکارے جائیں، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ ملکیت، جہانگیری، بادشاہت، اقتدار، اور پھر یہ ہے کہ مشکل کشائی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ یہ کہ آدمی اگر بادشاہ ہے کسی ملک کا تو بادشاہ ہے، انسان بھی تو مالک ہوتا ہے نا،
انسان بھی مالک ہے اور اللہ بھی مالک ہے. اس کی ملکیت اس کے حساب سے ہے اور انسان کی ملکیت اس کی محدود ملکیت ہے ان سامانوں پر جس کا وہ مالک ہے. تو اس لیے وہ دائرہ ہے. تو اس میں کوئی بہت معنی میں قباحت آپ کے نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک طرح کی تعلی ہے، بڑپن کا اس میں احساس ہوتا ہے. اور عام طریقے سے اجمی ناموں کے اندر اسی طرح کا نام رکھا جاتا ہے. لیکن اگر کسی کا نام بالکل ہو جیسے کہ نبی بخش یا اسی طریقے سے نبی بخش یا کوئی اور نام، جی عبد نبی، غلام نبی، اس طرح کا نام ہو تو اس نام کو چینج کرنا ضروری ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کوئی مسلمان اگر لگاتار شرک کیا جا رہا ہے، اگر اسے پتہ نہیں ہے جو شرک ہے، کیا اللہ اسے معافی فرمائے گا؟ اس کو پتہ کرنا چاہیے. اگر پتہ نہیں ہے تو بھی اللہ رب العالمین اس کو سزا دے گا، کیونکہ نبی اس نے بھیج دیا ہے، کتاب اتار دی ہے، علماء موجود ہیں، دعویٰ سینٹر موجود ہے. اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو وہ اسلام کو سمجھے جانے، اسلام کی مبادی کا، اس کی بنیادی تعلیم کا، توحید سب سے پہلا واجب اور سب سے پہلا فریضہ ہے جس کی معرفت انسان کے لیے ضروری ہے. جب تک اس کی توحید درست نہیں ہوگی کوئی عمل اس کا درست نہیں ہو سکتا. اس لیے اس کو اپنے عقیدے کے متعلق اور شرک کی تفصیلات کے متعلق جاننا سب سے پہلا فریضہ ہے. اس لیے اگر وہ نہیں جانتا ہے اور لا علمی میں ایسا کر رہا ہے تو یہ لا علمی اس کے لیے عذر اللہ کے یہاں نہیں ہوگی. اور خوشی کی بات ہے کہ پیس ٹی وی نے اپنے توحید کے درس کا ایک ورک شاپ آپ کے لیے قائم کیا ہے اور اس میں آپ شریک ہیں انشاءاللہ. آپ جیسے لوگ اور وہ لوگ جو اس پروگرام کو دیکھیں گے انشاءاللہ ریگولر، انشاءاللہ العزیز ان کے لیے بڑے فائدے کا ذریعہ ہوگا. اچھا، میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ کہا گیا ہے. یہ کلمے کی اضافت جو اللہ نے اپنی طرف کی ہے، یہ کیسی اضافت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کہا کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے. کیا مطلب اس کا؟ جی مائک اٹھائیے، جواب دیجیے. ارے میں نے بتایا رہا کہ اللہ کے کلمہ کن سے وجود میں آئے. اللہ کا کلمہ ہے یعنی اللہ نے کہا کن ہو جا اور حضرت عیسیٰ وجود میں آ گئے. یہ کلمہ شیخ کن جو ہے کلمہ، یہ اللہ کی صفت ہے. اس کلمے سے جو وجود میں آئے عیسیٰ علیہ السلام، پیدا ہوئے، وہ مخلوق ہوئے. اور کن جو اللہ کا کلمہ ہے وہ اللہ کی صفت ہے، غیر مخلوق. جی یہ کلمہ جو کلمۃ اللہ کہا گیا یا روح اللہ جو کہا گیا ہے، یہ تشریف کے لیے، تشریف کے لیے. جی اس کو گویا کہ اس کی اہمیت بتانے کے لیے. جی جب کسی مخلوق کی اضافت اللہ کی طرف ہوتی ہے، جو چیز اپنی وجود ہے، جیسے کہ ناقۃ اللہ، رسول اللہ، عبد اللہ، روح اللہ، کعبۃ اللہ، بیت اللہ، یہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر قائم. تو ان چیزوں کی اضافت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ مخلوق ہیں، تو مخلوق کی حیثیت سے اللہ کی. تو ایسی میں دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب نسبت اللہ کی طرف ہوگی. لیکن کچھ خاص چیزوں کی نسبت جب اللہ اپنے لیے کرتا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی خصوصیت ہے، کوئی معنویت ہے، کوئی اہمیت ہے. تو اس کی عظمت اور اس کی شرافت کو بتانے کے لیے، اس کے مقام کو بتانے کے لیے وہ بات کہی جاتی ہے. تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اہمیت اور عظمت کو بتانے کے لیے کلمۃ اللہ کہا گیا ہے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ.